بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لے لیا، ٹھیک ہے جی. لیکن کیا ہے کہ ولیکن رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے رسول بن کے خاتم النبیین اور سارے نبیوں کی مہر بنا کر اور آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے. لیکن اپنے محبوب کو رب نے فرمایا اے میرے محبوب تم میرے حبیب بن کر آئے ہو، تم خاتم الانبیاء بن کے آئے ہو. اگر تمہیں نبوت نہ ملتی تو کائنات میں کوئی نبی نہ ہوتا. یہ جتنے رسول ہیں ان کو جو رسالت ملی ہے تیری رسالت کا صدقہ ہے، اور جتنے نبیوں کو نبوت ملی ہے تیری نبوت کا صدقہ ہے. اگر آپ کی نبوت نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی نبی نہ ہوتا. اگر آپ رسول نہ ہوتے کائنات میں کوئی رسول نہ ہوتا. فرمایا ہم نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے. جناب سیدنا پیر میرے علی شاہ، میرے مربی مشفق، میرے بابا و خلجہ، اور مجھے عزتوں سے نوازنے والے، مجھ پر مہربانیاں کرنے والے، ٹھیک ہے جی. آپ کے فرزند ارجمند قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا نام رکھا ہے اور غلام مہر علی نام ہے. اللہ کرے کہ میں اس اسم بامسمہ بنوں اور ان کی غلامی اللہ تعالیٰ مجھے نصیب فرمائے. بڑی توجہ کرنی ہے. آپ سکونت کی غرض سے حجاز مقدس جاتے ہیں. آپ نے ارادہ کیا کہ میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہی رہوں گا. وہ دور آج کا دور نہیں تھا کہ ویزا لگوانا پڑتا ہے اور پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے. اس وقت جب کسی مومن کا دل کرتا وہ مدینہ شریف جا سکتا تھا، مکہ المکرمہ جا سکتا تھا. جب بھی وہ زیادہ رکعت راہ اکٹھا کر لے، چاہے وہ پیدل جائے چاہے بحری جہاز کا وقت تھا بحری جہاز چلا کرتے تھے، تو آپ نے سکونت کی غرض سے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا. اور جب وہاں پر پہنچے تو رستے میں نا بحری جہاز پر ایک طالب علم کے ساتھ، اس طالب علم نے آپ کو سے پوچھا یہ ندائے یا رسول اللہ جو ہے، یعنی یا رسول اللہ کہنا یہ کیسا ہے؟ تو آپ نے اس پر دلائل دیے تو وہ خاموش ہو گئے اور آپ کو کہتا ہے کہ حضور آپ نے یہ جو اس کے دلائل دیے ہیں میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. ہاں میں اپنے استاد جی کو بتاؤں گا تو وہ استاد آپ کو جواب دیں گے. تو پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا جس کا تجھے میں نے جواب دیا ہے نا تیرے استاد کو بھی دے. آپ حرم شریف گئے اور حرم شریف میں جب پہنچے تو مولانا غازی علیہ رحمہ یہ غازی کے علاقے کے رہنے والے تھے اور بابو جی کے یہ استاد ہیں. پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے حرم شریف میں آتے ہیں کہ میں سے گفتگو کروں گا. لیکن جب آپ کے چہرہ مبارک نہیں دیکھا، صرف آپ کی زلفوں کو دیکھا تو دیوانے ہو گئے. آپ کے دیوانے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کوئی سوال آپ نے نہ فرمایا. فرمایا حضور اگر آپ مہربانی فرمائیں ہمارے مدرسے کے اندر آپ وہاں تشریف فرما ہوں، جتنا قیام آپ نے کرنا ہے وہاں پر کرے تو یہ ہمارے لیے نصیب کی بات ہوگی. آپ نے قبول فرمایا. وہاں امداد اللہ مہاجر مکی یہ جو ہے یہ جو بدیوں کے بڑے پیشوا ہیں، جو بدیوں کے بڑے پیشوا ہیں امداد اللہ مہاجر مکی کا، یہ وہاں پر تشریف فرما تھے. اور پھر میرے شاہ صاحب کی جب انہوں نے زیارت فرمائی اور وہ تدریس فرما رہے تھے، پڑھا رہے تھے اسٹوڈنٹ، تو پڑھانے کے دوران ایک اشکال آیا نا تو علماء کو سمجھ نہ آئی. انہوں نے پھر بتایا، پھر نہ سمجھ آئی، پھر بتایا، پھر نہ سمجھ آئی. پیر میرے علی شاہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ اشکال دور کر دوں. سبحان اللہ. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک قبلی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. سبحان اللہ. پیر شاہ صاحب نے اس اشکال کو ایک لمحے میں دور کر دیا. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی پہلی ملاقات تھی. آپ نے ارشاد فرمایا حضور کے اگر آپ مہربانی فرمائیں میرے پاس خلافت ہے، آپ میری بیعت فرمائیں. آپ نے فرمایا مجھے والد گرامی سے اور اپنے آبا و اجداد سے بہت کچھ ملا، میرا خزانہ بھرا ہوا، مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کا کہ حضور آپ میرے وظائف پڑھیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہوگی اور میں یہ جو میں کہہ سکتا ہوں لوگوں کو کہ میرے وظائف سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمہ بھی پڑھا کرتے ہیں. پھر آپ نے کچھ وظائف ان سے لے لیے اور پھر انہوں نے پوچھا حضور کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں سکونت کی غرض سے آیا ہوں. خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ واپس چلے جائیں. ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، یہ میرے مرید کی ساری عبارت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی آگے پیچھے سے نہیں ہے. بڑی توجہ، میرا بالکل مخصوص سا ٹائم ہے اور مخصوص وقت کے اندر میں ساری گفتگو کا
کر کے نیکی لوگ جانا ہے وہاں پر بیان ہے. پھر دربار آ گیا گولڈا شریف میں حاضری پیش کرنی, بڑی توجہ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ایک فتنہ اٹھنے والا ہے, آپ واپس چلے جائیں, آپ یہاں سکونت اختیار نہ کریں, آپ واپس چلے جائیں. آپ جب برے صغیر میں پہنچیں گے ایک فتنہ اٹھنے والا ہے اور بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے, آپ واپس چلے جائیں. اگر آپ نے قلم نہ بھی اٹھایا, اگر آپ نے زبان نہ بھی بلند کی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو وجود مسعود ہی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. یہ خاص تھے امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے. تو آپ واپس تشریف لائے. جب واپس تشریف لائے تو فتنہ وبا ہو چکا تھا. ایک مرزا احمد قادیانی جو ہے اس نے بڑے دعوے کیے. اب میرے میر کو اٹھائیں نا تو یہ نبوت کا دعوت اس نے بہت بعد میں کی, اس سے پہلے بڑے دعوے کیے. کبھی یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, پہلے یہ خود مفسر بنا, پہلے یہ خطیب بنا, امام بنا, پھر اس کے بعد جو چند چہرے اکٹھے ہوئے تو پھر ان کے اندر جناب یہ کہتا ہے جی کہ امام مہدی کی جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے, تو کہنے لگا جی کہ امام مہدی میں ہوں. امام مہدی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے مسیح موعود ہونے کا یہ دعویٰ کیا, اور پھر اس کے بعد کبھی ذلی نبی, کبھی بروزی نبی, اور کبھی کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, یہ جو احمد ہے یہ میرا نام ہے. اعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ حضور کے دو ذاتی نام ہیں, ایک احمد اور دوسرا محمد. باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی ہیں. آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے اور زمینوں میں آپ کا نام زمینوں میں آپ کا نام محمد ہے. تو چونکہ اس وقت آپ آسمانوں میں تھے تو فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اس نبی کی بشارت دینے آیا ہوں تو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا. تو یہ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ احمد میرا نام. بہت اس نے بکواس لکھے, یعنی اس طرح میں جا نہیں سکتا, بہت لمبا اس کے لیے وقت چاہیے. آخر کار اس نے کہا جی کہ میں نبی ہوں, میں نبی ہوں. مختلف اس نے جناب تعبیریں پیش کی. ادھر جب حضور سیدنا پیر علی شاہ علیہ رحمہ تشریف لے کے آئے تو آپ فرماتے ہیں خواب میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوتی ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے علی تو میرا بیٹا ہے اور خاموش بیٹا ہوا ہے. یہ جو مرزا ہے یہ تعبیر کی کینچی سے میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے, تعبیر کی کینچی سے میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے اور تو خاموش بیٹھا ہے. بس آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے حکم ارشاد فرمایا. اس لیے آپ کے القابات میں ایک لقب مامور من الرسول بھی ہے. مامور من الرسول. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو ختم نبوت پر کام کرنے کے لیے ڈیوٹی لگائی, اور اسی لیے پیر شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو شخص ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے اس کی پیٹھ کے اوپر جناب محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ. آپ نے اس کے تمام چیلنجز کا جواب دینے کے لیے اپنا نام پیش کیا. جب آپ نے نام پیش کیا تو تمام مکاتب فکر کے لوگ, چاہے وہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, چکرانوی ہوں یا اہل سنت و جماعت ہوں, تمام مکاتب فکر کے علماء نے اور تمام مشائخ نے سب نے بیک زبان ہو کے نعرہ لگایا کہ ہم سب کا مرشد, ہم سب کا رہنما سیدنا پیر مہر علی شاہ. سب نے کہا, تمام چاہے وہ سہروردی ہو, چشتی ہو, نظامی ہو, قادری ہو, نوشائی ہو, قلندری ہو, کوئی بھی سلسلے کے تعلق تھے, سب کے سب نے کہا, تمام مشائخ نے کہا اے مہر علی آپ آگے ہو, ہم آپ کے پیچھے ہیں, آپ آگے نکلے, ہم آپ کی طاقت بنیں گے, آپ مہربانی فرمائیں, ہم آپ کو ہر طرح کی سہولت مہیا کریں گے. تمام مکاتب فکر کے علماء نے اور یہاں تک کہ جتنی سیاسی پارٹیاں تھیں ان سب نے بھی کہا ہمارا رہبر و رہنما سیدنا پیر مہر علی. تمام مکاتب فکر نے کہا, تمام مکاتب فکر سب نے پیر مہر شاہ رحمہ کو اپنا رہبر و رہنما تسلیم کیا. آپ نے اعلان فرمایا اڑوس پڑوس میں رہنے والے, میں نام نہیں لیتا, اور اس سیرہ یاد میں رکھا گیا ہے, کسی بزرگ نے, کسی پیر
صاحب نے کہا کہ حضور آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ چلا کش ہو جائیں، آپ کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ مراقبے میں رہیں، آپ تلاوت کریں، آپ درود پاک پڑھیں، اپنے دم کریں، اپنے مریدین کے ساتھ محبت کریں۔ آپ نے یہ کیا اعلان کر دیا ہے؟ آپ نے یہ کیا اعلان کیا؟ آپ کو زیبا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مہر علی سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی ہے۔ جب میرے نبی کی ناموس پر پہرا دینے کا وقت آیا ہے اور میرے نبی کو بھونکنے والا بھونکتا ہے، انگریزوں کا کتا جو ہے ان کا پالتو کتا میرے نبی کو بھونکے اور میں خاموش رہوں، مہر علی سے یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب سیدنا پیر علی شاہ علیہ رحمہ نے حکومت وقت، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، آپ نے اپلیکیشن دی کہ میں اس کے تمام چیلنج کا جو ہے نا مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ وقت مقرر کریں۔ جو دن مقرر کیا گیا، جو تاریخ کو 25 اگست سن 1900 25 اگست سن 1900 تھا اور تاریخ تھی اگست کی 25، یہ دن مقرر ہوا۔ اس دن جناب لاہور کے اندر بادشاہی مسجد میں جو ہے نا مرزا بھی آئے گا اور آپ بھی تشریف لائیں گے اور آپ کے ساتھ علماء بھی ہوں گے، مشائخ بھی ہوں گے، عوام اہل سنت بھی ہوں گے، تو آپ جو ہے نا اس کے تمام جتنے بھی غلط عقائد ہیں ان کا آپ رد فرمائیں گے۔ اچھا، اب مرزے کو پڑ گئی نا پریشانی، اسے کہا پھر میرے علی شاہ علیہ رحمہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا؟ تو اگر وہ سامنے آ گئے تو میں تو سامنے جانے جگہ نہیں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا۔ اس نے ہیلوں بہانوں سے نا آپ کو روکنے کی کوشش کی، ہیلوں بہانوں سے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ اب مختلف اس نے ہتھ کنڈے آزمائے، اس نے آپ سامنے نہیں آیا، یہ یاد رکھنا ہے، مرزا سامنے نہیں آیا، نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آیا۔ اس نے چیلنج بھیجا، آپ کو میرے مرید میں موجود ہے، اس نے خط لکھا، ایک تار دیا، ایک اشتہار دیا، اور اس اشتہار کے اندر لکھتا ہے کہ جناب وہ تھا پٹواری، کیا تھا بولو؟ پٹواری۔ ابا و اجداد سے کیا تھا؟ پٹواری تھا۔ اور جو پٹواری ہوتے ہیں نا یہ تیز سے لکھتے ہیں اور میری زمین مفتی صاحب کو دے دیتے ہیں، اور مفتی صاحب کی زمین جناب ذوالفقار علی صاحب کے نام ہو جاتی ہے، اور ذوالفقار صاحب کی زمین جو ہے نا وہ بابو یا ہمارے حاجی مشتاق صاحب کو، اور ان کی زمین حافظ صاحب کو، اور پتہ نہیں چلتا، وہ پڑھا جائے تو پتہ چلے کہ جس کی زمین کس کو ملی ہے۔ سمجھ گئے؟ خسرہ نمبر سمجھ آتی ہے تو نام سمجھ آتا ہے، یہ پٹواری تھا۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ ڈوبا لگا کر، یعنی کانے کا قلم ہو، سامنے سیاہی پڑی ہو، ایک دفعہ ڈوبا لگائیں گے آپ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے۔ کیا کریں گے جی؟ اونچا بولو، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے، اور آپ بھی لکھیں اور میں بھی لکھوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ زیادہ کون لکھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر زیادہ کون لکھ سکتا ہے، یہ مقابلہ ہے۔ آپ کر سکتے ہیں تو آ جائیں میرے سامنے۔ پھر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو تفسیر لکھنے والا تو مفسر ہوتا ہے، تو تو اپنی تفسیر لکھ کر نبوت کا تو کیا دلیل دینا چاہتا ہے؟ بہرحال آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا کہ کاغذ قلم سامنے ہو اور بیل بھی سامنے ہو، تو بھی بیٹھ جائے اور میں بھی بیٹھ جاؤں، تو اپنا قلم پکڑے میں اپنا قلم پکڑوں، تو اپنا کاغذ پکڑے میں اپنا کاغذ پکڑوں، اور تو لکھتا جائے اور میں بھی لکھتا جاؤں۔ نا یہ میرا چیلنج نہیں ہے، اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ تو بھی اپنا کاغذ قلم ٹیبل پر رکھ دے، میں بھی اپنا کاغذ ٹیبل پر رکھ دوں گا، جو میرا دل کرے گا میری قلم لکھے گی، جو تیرا دل کرے گا تیری قلم لکھے گی۔ سبحان اللہ۔ مبہوت ہو گیا، کیا جواب دیتا؟ آخر اس نے پھر جواب دیا، حضور یہ پیروں کے پاس جن ہوتے ہیں تو آپ جنوں کو کہیں گے۔ پیروں کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ جن ہوتے ہیں۔ اے مفتی صاحب کو سارے جن ہوتے سمجھے، ایک کرنا بھی جاننے تے قابو کرنا بھی جاننے، تو سارے گل نہ پتا ہو سکے، لیکن یہ میں دسنا پیا جدو یہ پریشانی پڑھا مجھے آ رہا کرو انشاءاللہ، اس سے پاک کی بڑی نگاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری کائنات حکومت و بندہ کرنا ہے جڑا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کلمہ والی سبحان اللہ، آپ نے مقدس اجازت ہے، سمجھا کہ تو پیرا کو جن ہونے جناب کہ تسی جنہ آکسو، تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اس کو بڑی بات کو کھول کے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنہ آکھاں یا جنہ آکھاں، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جنا آکھا یا جنہا جنا آکھا. ارے تم چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ولیوں کے پاس جن ہوتے ہیں تو جنوں کو کہیں گے. آپ نے ساتھ فرمایا نبیوں کے پاس تو فرشتے ہوتے ہیں, تمہارا ٹیٹو کدھر گیا؟ وہ ٹیٹو کدھر گیا؟ ہمارے نبی پر تو جناب جبریل امین تشریف لاتے تھے, تمہارا ٹیٹو کدھر؟ اس کو بلاؤ نا. ہم اگر جنوں کو بلائیں گے تو پورے فرشتوں کو بلا لو. انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے. بہرحال اس میں مبہوت ہوا, اس نے پھر دوسرا چیلنج بھیجا. بڑی توجہ کرنی ہے. دوسرا چیلنج یہ بھیجا جی کہ لاہور کے فرضی لنگڑے لوڑے جو اس کے مرید تھے, اس کے ماننے والے تھے, ان کو کہا کہ تم میرے سامنے بیٹھ جانا. ہے تو ٹھیک نا, میں تمہیں دم کروں گا, تم اٹھ کھڑے ہو جانا. اور پیر میر شاہ صاحب کے سامنے لاہور کے جو صحیح لنگڑے لوڑے ان کو بٹھائیں گے. اور پیر صاحب کو تار بھیجتا جناب کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں پر لنگڑے لوڑوں کو دم کرنا ہے. دیکھتے ہیں کس کے دم سے ٹھیک ہوتے ہیں, کس کے نام سے ٹھیک ہوتے ہیں. پیر میرے شاہ صاحب نے جواب دیا ہے تم لنگڑے لوڑوں کی بات کرتے ہو, میرے سامنے مردے لے کے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مردے لے کے آؤ, مردے لے کے آؤ, میں مردوں کو زندہ کر دوں گا. بس آپ کا یہ کہنا تھا مضبوط ہو گیا. آپ کے خلفاء نے ارشاد فرمایا حضور اتنا بڑا چیلنج, اتنا بڑا چیلنج کہ جناب مردے زندہ کر دیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ جڑی ہے نا ایک قلعے نے زور تے گدنی ہے, تے میرا قلعہ جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے, آپ نے فرمایا کہ میرے علی تمہارے منہ میں جو آتا ہے کہتے چلے جاؤ ان مرزائیوں کے مقابلے میں, اور رسول اللہ سے پورا کروانا یہ میرا کام ہے. کون غوث اعظم؟ جنہوں نے فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا ہر طرح علی حکم انتصاری. فرمایا کہ ساری کائنات کے شہروں کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہتھیلی پہ ہوتا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ بابا حضور حضور کے قدموں کو بیٹھتے ہوئے حضرت حضور غوث اعظم بغداد شریف میں نگاہ کرم فرما رہے ہیں. کون غوث اعظم؟ جنہوں نے فرمایا مریدی لا تخف واشر فإنی عزوب قاتل عند القتال. فرمایا کہ اے میرے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جب تیرا مقابلہ دشمن سے ہوگا تو عبد القادر تیرے آگے آگے ہوگا. پھر فرمایا کون عبد القادر؟ جناب عبد القادر کی طاقت تھی میرے نشان رحمہ کے پاس. فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنانی. ارشاد فرمایا کہ میرے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ میرا رب ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام ایسا ہے کہ اللہ میری بات کو ٹالتا نہیں ہے, اللہ میری بات کو سنتا ہے. میں نے پوچھا جناب آپ کون ہیں؟ فرمایا وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. آپ جائیں نا غوث اعظم کی مزار شریف پہ تو آپ کے مین جو دروازے آپ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. اور نگر خانے بھی لکھا ہوا ہے ولو ابقیت سری فوق میدن لقاموں بقدرت المولا تعالی. فرمایا اگر میں اپنا راز جو اللہ نے مجھے دیا ہے, جو شان دی ہے, اگر یہ راز میں میت کے اوپر بیان کروں, میت اسی وقت کھڑا ہو جائے گا اور بولنا شروع کر دے گا. حضرات محترم آپ نے ہر چیلنج قبول کیا. اچھا بڑے بڑے اور بھی اس میں کنڈے اسمائل لے کر میں آپ کو لاہور لے جاتا ہوں. یہ ہمارے مفتی صاحب لاہور سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو لاہور آپ پہنچے لیکن مرزا صاحب نے نہ آیا. 3 دن تک آپ نے انتظار فرمایا اور بڑے بڑے مشائخ نے بیانات فرمائے, اور جس نے جو بیان کیا وہ پورا آن دی ریکارڈ ہے. میرے منیر آپ اٹھائیں, اس کے اندر پورا ان کا بیان, فلاں عالم دین نے, فلاں بزرگوں نے, فلاں سید السادات نے, فلاں مشائخ نے کیا بیان کیا, وہ سارے کا سارا موجود ہے. لیکن مرزا صاحب نے نہیں آیا, اس نے آنا بھی نہیں تھا. کیوں؟ جا الحق و بلاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل جو ہے اس سے بھاگنا ہی ہے, اور جب سچ آ جاتا ہے تو باطل بھاگ جایا کرتا ہے. سامنے نہ آیا تو پھر اس کے بعد پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں خطاب فرمایا
تو آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کرنی، دیکھو میرے پیر کی عاجزی کی ساری، آپ نے فرمایا میں کوئی علمی جو ہے نا اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے یہاں نہیں آیا تھا، تو اپنے دلائل، اپنا علم، اپنا جناب زہد و تقویٰ، اپنا ورع، اپنے معاملات بتانے کے لیے یا کرامات کا اظہار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ ہم بیٹھیں گے، مرزا بھی ہوگا، میں بھی ہوگا، اور یہ نورانی چہرے سارے موجود ہوں گے، میں ان کے لیے دعا کروں گا، یہ سارے آمین کہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بدبخت کو اللہ خوش وقت کر دے، لیکن وہ بدبخت تھا، وہ بدبخت ہی رہا، اور اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، وہ صاحب نہیں آیا۔ بعض بات اس طرح ہے نا کہ کئی لوگ سستی شہرت حاصل کر رہے ہیں، کچھ پڑھا نہ پات وہاں بیٹھا ہو لگا یہ بھی ہونا، تو اس کہے گی جناب ماں کی عزت لبے ماشاء شہرت ملے، ساری دنیا میں میرا نام ہو گیا، آنے لگے سکول ہے، تو میں یہ آخری بات کر ختم کرنے کا میرا ٹائم رک چکا ہے، بڑی توجہ کرنا ہے کہ وہ بندہ یا کوئی لڑکا تھے، وہ پتہ چلا جی کہ سکول کے اندر ایک لڑکا ہے تو فرسٹ آیا جناب، تے اس نے سب کو 6 نمبر کی دن پورے سکول فرسٹ آیا، تے اس کا جناب انعام ملیا، سنتا ملیا، بڑے کپ ملے، والدین بڑی عزت، سارے معاملات بڑے خوشی جناب اپنا اظہار ہوئے، تے ایک اور لڑکا سا کہ یار اس کی بڑی عزت بڑی تو ماں بھی کچھ کرنا چاہیے، میرا بھی نہ ہوئے، تو وہ پھر سستی شہرت پتہ ہے کہ مرزے کی تھی نا، اس طرح پیر میری شان مقابلے چاہنا بھی ایک بڑا نام ہے، پیر میری شان سے مقابلہ، اس سستی شہرت حاصل کرنے سے لڑکے کی کیتا کہ ٹیچر نے ٹیبل پہ چڑھ کے پخانا کر چھوڑے، ٹیچر نے ٹیبل پہ چڑھے تو اسے پخانا کیتا، تو پخانا کر کے سارے اسکول میں مشہور ہو گیا کہ فلانا جاتا ہے اس ٹیچر نے ٹیبل پہ پیشاب کر چھوڑے، وہ مشہور ہو گئے نہ پورے اسکول، پتہ یہ مشہوریاں بھی ہو گیا، یہ آگے ٹٹی وچ مریا، اپنی ٹٹی وچ مریا، ٹھیک ہے نا، مرزا جو ہوتا سچا نبی تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی، گندا 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 تھا، گند بھی اس نے جانا تھا، اس کی زبان پر گند جاری تھا، اور اس کے اندر سے جو آل فال نکلا اسی کے اندر وہ ڈوب کر مر جاتا ہے، اور زمانے والوں کو بتا دیا میرے رب نے کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ جتنا گندا ہوتا ہے اس کا دنیا سے جانا بھی گندا، اس کا دنیا میں آنا بھی گندا ہوتا ہے، اور جو ایمان والا آتا ہے یوم والسلام علیکہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہے اس کے لیے جو اللہ کا ہے، اس کے محبوب کا ہے، اس کے محبوبوں کا غلام ہے، اور جو ان کا دشمن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ذلت اس کا مقدر کرتا ہے، اس کی قبر بھی گندی ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی گندی ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی گندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی گستاخیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں گستاخوں سے محفوظ رکھے، گستاخیوں سے محفوظ رکھے، ایسے ماحول میں نہ جایا کریں جہاں پر حضور کی بے ادبی کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسے ماحول میں رہیں جہاں پر حضور کی محبت سکھائی جا رہی ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ، حضور کی امت کو علماء اور یہ کاملین کا ادب سکھایا جائے، ایسی محفل میں جایا کریں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، ان کی مجلس اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ترقی پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نے جو الفاظ میری زبان سے نکلے اللہ کو قبول فرمائے۔